السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ڈر کے لبادے میں پوشیدہ، ذہن سے محو نہ ہونے والی، دل کو ہلاتی اور رگوں میں خون منجمد کرتی کہانی چڑیلوں کا مسکن۔ یہ دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی شام تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ آسمان پہ گہرے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی آسمانی بجلی چمک کر آس پاس کا علاقہ پل بھر کے لیے روشن کر دیتی۔ موسم کے آثار سے لگتا تھا کہ جیسے ابھی پل بھر میں موسلادھار بارش شروع ہونے والی ہے۔ میں کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور واپسی میں مجھے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ آج میری بیٹی اہلیہ کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے تحفے میں دینے کے لیے خوبصورت سی گڑیا خریدی تھی۔ میں تیزی سے موٹر سائیکل بھگاتے چلا جا رہا تھا اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل نے ایک جھٹکا کھایا اور اس ایک دم رک گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا، اس کا پلگ کھول کے صاف کر کے اس کی جگہ پر لگایا اور اسے دوبارہ اسٹارٹ کرنے لگا، لیکن باوجود کوشش کرنے کے موٹر سائیکل اس طرح ہو گیا جیسے کبھی چلی ہی نہیں ہو۔ میں ابھی اسی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک آسمان سے بارش برسنے لگی۔ میں نے اس اچانک آفتاب سے گھبرا کر جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن اس بیابان علاقے میں مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں بارش سے بچنے کے لیے پناہ لے سکوں۔ ابھی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک دھواں سا چکراتا ہوا میرے جانب بڑھنے لگا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دھواں دائرے کی شکل میں چکراتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی میں اس کی لپیٹ میں آیا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک گھومتی ہوئی چکی پر بیٹھ گیا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ دھوئیں نے مجھے ایک طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے ایک طرف چلنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ کچھ دیر تک دھواں مجھے لیے ہوئے ایک طرف چلتا رہا، پھر تھوڑی دیر تک یک لخت غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میں نے اپنے آپ کو بیابان اور چٹیل میدان میں کھڑا پایا۔ چاروں طرف ہیبت ناک سناٹا اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دور مجھے سامنے ایک مکان دکھائی دیا۔ رات کی تاریکی میں وہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک دیو سر اٹھائے کھڑا ہو۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق میں اس مکان کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا مکان کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں کچھ دیر بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکان کافی خستہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں کہیں سے اس کا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف مینارے بنے ہوئے تھے جیسے پرانے مندروں کے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان میناروں پہ بیٹھے ہوئے گدھ ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر انہوں نے ہلکی ہلکی آوازیں نکالیں اور پھر یکدم خاموش ہو گئے۔ صدیوں کی گردش لیل و نہار کے باعث مکان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے صدر دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ مکان 2 منزلہ عمارت پہ مشتمل تھا اور دوسری منزل سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو جیسے ہی میری نظر دروازے کے سائڈ پہ لگی ہوئی ایک تختی کی تحریر پہ پڑی تو میرا ہاتھ اٹھا کا اٹھا ہی رہ گیا۔ تختی پہ لکھا تھا، خوش آمدید، آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں اس عجیب و غریب تحریر پر کچھ دیر غور کرتا رہا، لیکن باوجود کوشش کے میں ان الفاظ کی وجہ تسمیہ نہ سمجھ پایا۔ لہٰذا میں نے کندھے جھٹکے اور دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو دروازے کی دوسری طرف سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ ایک چڑچڑاہٹ سے کھلنے لگا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر دروازے کی دوسری جانب ایک عورت نے باہر کی جانب جھانکا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک پرانی وضع کی شمع دان تھی جس میں ایک شمع روشن تھی۔
شمع کی مدھم روشنی میں مجھے اس عورت کا چہرہ بڑا بھیانک اور ڈراؤنا لگا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور بارش سے بچنے کے لیے ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں۔ عورت نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سر ہلا دیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے قدم بڑھائے اور اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور میرے آگے آگے چل رہی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں جا بجا مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے اور اس میں کسی قدر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ودھر دیکھتا ہوا اس عورت کے پیچھے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں بڑے سے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ لکڑیاں چٹکنے کی آوازیں کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ ایک طرف کھانے کی بڑی سی میز لگی ہوئی تھی۔ میں چاروں طرف نظریں گھما رہا تھا اور جیسے ہی میری نظر آتش دان پر لگے ہوئے ایک فریم پہ پڑی تو مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ فریم میں ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں اس نے ایک کٹا ہوا انسانی بازو اٹھایا ہوا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور عورت نے اپنے دوسرے ہاتھ سے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا۔ میں وحشت زدہ نظروں سے اس تصویر کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے یہاں لگانے کا مقصد سوچنے لگا، مگر کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود بھی ناکام رہا۔ دوسری طرف عورت میز پہ کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں کھانے کی میز کی طرف چل پڑا۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ مجھے اس وقت ایک بستر کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ عورت نے میری بند ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے کرسی سے پکڑ کے اٹھایا اور لے کر کمرے سے نکل گئے اور لے جا کر ایک کمرے میں بچھے ہوئے بستر پہ لٹا دیا۔ بستر پہ گرتے ہی مجھے نیند نے آ لیا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور لپک کے دروازے کی جانب بڑھا۔ نزدیک جا کے میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر باہر خاموشی چھائی رہی۔ میں کچھ دیر انتظار کیا، پھر اپنا وہم خیال کر کے دوبارہ بستر پہ آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اچانک گھٹن سی ہو گئی۔ شاید ایسا بارش تھم جانے کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور وجہ ہو۔ میں نے ذہن پر زیادہ زور نہیں دیا، مگر اس وقت غسل کرنے کی شدید خواہش ہوئی۔ میں نے سوچا اگر اس وقت غسل کر لیا جائے تو تھکن بھی اتر جائے گی اور گرمی کا احساس بھی کس قدر کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے میں نے کمرے میں غسل خانہ تلاش کرنا شروع کیا۔ جلدی مجھے کمرے کے کونے میں ایک بند دروازہ دکھائی دیا جس کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی اور ہاتھ کے زور سے دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ شاید اسے اسی طرح بند ہوئے صدیاں گزر گئی تھیں۔ اس کے اندر نہانے کے لیے ایک بڑا سا ٹب رکھا ہوا تھا اور ایک جانب ویسٹرن ٹائپ کا کموڈ لگا ہوا تھا۔ ٹب پر فرش سے تقریباً 3 فٹ اوپر نل لگا ہوا تھا۔ کمرے میں چلنے والی موم بتی کی مدھم روشنی غسل خانے تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کپڑے اتار کے بستر پہ رکھے اور آہستہ سے سیٹی کی دھن بجاتا ٹب میں گھس گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کے نل کھول دیا۔ ٹب میں پانی کی ایک پتلی سی دھار گری۔ پانی لے کر میں نے اپنے چہرے اور جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے آدھے جسم پہ ہی پانی ملا تھا کہ مجھے جسم میں ایٹھن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے پانی ہاتھ میں لے کے سونگھا تو مجھے اس میں ایک عجیب سی سڑان اور بدبو محسوس ہوئی۔ یہ تو پہلے تو شاید کافی عرصے سے رکا ہوا پانی بدبو دے رہا ہے، مگر جب میں نے شمع کی روشنی میں آ کے پانی کو دیکھا تو دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اف خدایا! میرا تمام جسم انسانی خون میں نہایا ہوا تھا۔ جیسے میں گدلا پانی سمجھ رہا تھا وہ انسانی خون تھا۔
نہ جانے کون بدنصیب اس چڑیل کا شکار بنا تھا۔ آدھی رات کے وقت انسانی آبادی سے دور ایک ویران مکان میں انسانی خون سے نہانے کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خوف سے میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کے اس ڈائن کا خیال آ رہا تھا جب وہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بستر کی چادر سے اپنے جسم پہ لگا ہوا خون صاف کیا اور کپڑے پہن کر یہاں سے بھاگنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی جانب سے ایک بار پھر آہٹ سنائی دی اور دروازے کا تالا آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور چلا کے کہنے لگا، کون ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر دوسری جانب پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کے دروازے کے سامنے لگانا شروع کر دیا اور اس طرح میں نے کم از کم دروازے کی طرف سے خود کو محفوظ کر لیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے کپڑے سے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور ہانپتا ہوا دوبارہ بستر پہ بیٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح سستا بھی نہ پایا تھا کہ کمرے کے شمالی دیوار سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیز سے دیوار میں سوراخ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سانس روک کے اس جانب دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار سے ایک اینٹ نکل کے کمرے میں آ گری اور اس میں چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ دوسری جانب سے شمع دکھائی دے رہی تھی اور وہی عورت جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سایہ تھا مگر اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے غسل خانے میں داخل ہو گیا تو مجھے ایک کونے میں روشن دان بنا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ فالتو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے اچھل کر اس روشن دان کی کنکریٹ کو پکڑا اور آہستہ آہستہ جسم کو اوپر کی جانب سرکانے لگا۔ روشن دان میں خلا سا بنا ہوا تھا جس کی دوسری طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف سے اب کمرے میں ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب پھر مجھے محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کمرے میں تلاش کیا جا رہا ہو۔ پھر وہی عورت غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پہ پڑی تو وہ کلہاڑی لہراتی ہوئی میری جانب بڑھی اور کہنے لگی، نیچے اترو، تمہیں اس جگہ ٹھہرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس کی خوفناک دانت دیکھ کے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں نے روشن دان کے باہر بنے ہوئے خلا میں دیکھنے کی کوشش کی مگر باہر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ادھر وہ چڑیل اب مجھے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھ رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے خدا کا نام لے کے دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک تاریک کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہوں اور پھر ایک زوردار چھپاکے کی آواز سے میں پانی میں جا گرا۔ گرتے ہی میں نے آنکھیں پھاڑ کے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو اپنے آپ کو ایک گٹر لائن میں کھڑا پایا۔ یہ ایک 5 فٹ اونچی اور تقریباً 4 فٹ چوڑی گٹر لائن تھی جس میں اس وقت گھٹنوں تک پانی کھڑا تھا۔ اس ویرانے میں اس قدر بڑی گٹر لائن دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ شاید کسی دور میں یہاں انسانی آبادی رہی ہو اور اس وقت یہ استعمال ہوتی ہو مگر اب اس میں کھڑے ہوئے بدبودار پانی سے ثابت ہو رہا تھا کہ اسے استعمال ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں گی۔ بہرحال میں نے اس کی تاریخ پہ غور کرنے کے بجائے اپنے بچاؤ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ میرے چاروں طرف گپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے میں گرا تھا مگر وہاں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اس طرح چلنے سے پانی میں چھپاک کی آوازیں عجیب سا خوف طاری کر رہی تھیں۔ میرے کپڑے پانی میں بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنی ریڈیم رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے اس قید خانے میں پھنسے پورے 5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی اور بچی کی شدید یاد ستا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایک موڑ موڑا تو مجھے ایک ٹھوکر لگی۔ میں نے جھک کر چیز کو ٹٹولا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے واپس پانی میں پھینک دیا اور آگے کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔
نہ جانے میں نے کتنے موڑ موڑے، مجھے کچھ احساس نہیں رہا۔ میں اس امید پہ آگے کی جانب جا رہا تھا کہ شاید کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر گٹر لائن شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت دونوں ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ رہی ہو۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے آگے ہی آگے بڑھتا گیا، پھر دور، بہت دور مجھے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا اور مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی اور میں دیوانہ وار اس جانب دوڑنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب بڑھتا گیا، جگنو بڑا ہوتا گیا۔ نہ جانے میں نے کتنا فاصلہ طے کیا کہ اب مجھے وہ روشن دان صاف نظر آنے لگا جو دور سے جگنو دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک بڑا سا روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی اندر کی جانب آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے سوراخ سے اپنی ناک لگا کے تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ روشن دان کے نیچے لوہے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور ان کا اختتام ایک بڑے لوہے کے چوکور ڈھکن پہ ہوتا تھا۔ میں نے کچھ دیر رک کر اپنا سانس درست کیا اور پھر سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پہ پہنچ کے میں نے ہاتھ کا زور لگا کے ڈھکن باہر کی جانب دھکیلنا چاہا۔ ڈھکن مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے کندھوں کا پورا زور لگا کے باہر کی جانب اچھال دیا۔ پورا زور لگانے سے ڈھکن اپنی جگہ سے ہلا، اس میں تھوڑی سی جھرری بن گئی۔ دوسری بار کوشش کرنے سے ڈھکن باہر کی جانب جا گرا۔ میں نے جلدی سے اپنا سر باہر کی جانب نکالا تو باہر صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے جسم کو باہر نکالا تو اپنے آپ کو کھیتوں کے درمیان کھڑا پایا۔ مجھے یہ علاقہ جانا پہچانا محسوس ہوا۔ میں کئی بار اس علاقے سے گزر چکا تھا۔ اس مکان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میرے کپڑے گٹر کے گندے پانی سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے، مگر مجھے اپنے زندہ سلامت بچ جانے کی بہت خوشی تھی۔ میں نے کچھ دیر رک کے دھوپ میں کپڑے خشک کیے اور گھر کی جانب جانے والے راستے پہ چل پڑا جہاں میری بیوی اور بیٹی میری منتظر تھیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔